2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے یہ ساری گفتگو سنی جو اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ بہت برا کیا گیا اور باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی اور ہمیں اس سارے کھیل سے باہر نکال دیا. حکومت 3.5 سال چلی, اس کے بعد دوبارہ ہم نے تبدیلی دیکھی, عدم اعتماد کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا, حکومت چلی گئی. اب عمران خان کا بیانیہ بھی وہی بیانیہ ہے, تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی, واضح ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس دفعہ بہت صاف تھا اس سارے معاملے کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر. تو کیا یہ نہیں ضروری کہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, یہاں سے نکلنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان کی حکومت چینج میں بہت فرق ہے. وہ ایک جوڈیشل کو کے ذریعے ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی, ان کو نااہل کیا گیا, جو کہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ غلط تھا, اس وقت بھی غلط تھا. خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. جوڈیشری تو بہت ان کو فیور کرتی ہے, اور ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ اگر عدالتیں بہتر انداز سے کام کرتی اور انصاف مہیا کرتی تو ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, 2018 میں اس کا بالکل وٹنس ہوں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی مدد کی, کیونکہ وہ عجیب شخص ہے کہ جس نے ان پہ احسان بھی کیا, ان کے بارے میں بھی یہ گفتگو کرتا ہے. باجوہ صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جی لانے والے بھی وہی تھے اور گھر بھیجنے والے بھی وہی تھے, تو صاحب برابر کرتے ہیں. گھر بھیجنے والے وہ نہیں تھے. گھر بھیجنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس میں صرف انہوں نے رکوایا نہیں, اور وہ رکوا نہیں سکتے تھے. یہ موو ایسی تھی جس میں باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کچھ کر نہیں سکتی تھی, اس لیے ان کا چینج. پرویز الہی اینڈ کمپنی کو انہوں نے کیوں کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں؟ تو پرویز الہی کا یہ اسٹیٹمنٹ تو آن ریکارڈ ہے. مونس الہی وہ جھوٹ بول رہے ہیں جی پرویز الہی صاحب. ان کو جنرل فیض نے کہا, وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے بلکہ کور کمانڈر پشاور تھے. وہ بہت انکلائنڈ تھے, طریق انصاف کے ساتھ منورنگ بھی کر رہے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں جائیں تاکہ تھوڑا سا میں رکوا سکوں. اور یہ جو پنجاب کی موو ہے یہ بھی جنرل فیض, باجوہ صاحب اس نہ ان کا کیلیبر تھا نہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے فیض صاحب نے ساری منورنگ کی. اور یہ جو باجوہ کر رہے ہیں, فیض کا نام کوئی نہیں لیا, اصل مورا تو وہ تھا. اب فیض صاحب کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں, آپ نے ظاہری بات آپ بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں, آپ کے بہت سی خبریں آپ کی طرف سے نکلتی ہیں. فیض صاحب کا یہ ماننا, یہ کہنا ہے ان کے قریبی لوگوں کا, وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا وہ شاید اس کو بہت قربت سمجھ گئے یا بہت اچھا سمجھ گئے کہ میں ان کے ساتھ بہت قریب ہوں یا میرے ان کے ساتھ مراسم بہت اچھے ہیں, جیسا وہ کہیں گے ویسا میں کروں گا, میں صرف اپنی نوکری کر رہا تھا. نہیں, دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ ہیروین فیض صاحب نے ڈلوائی, وہ نوکری نہیں ہے. رانا ثناء اللہ پہ جو ہیروین ہے وہ فیض صاحب نے ڈلوائی. بالکل ڈلوائی. اور وہ جتنے لوگ اریسٹ ہوئے, وہ عمران خان تو میں کہتا ہوں گھر کا کام بھی فیض کو کہتا تھا کہ یہ کرو یہ کرو, اور وہ کر رہے تھے, جو کہ اصولی طور پر غلط ہے. آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے غلط احکامات کو مانیں. آپ کا کام جو بک میں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو فیض صاحب نے تو فوج کو بھی بدنام کیا, ادارے کو بدنام کیا, ایک ایسا گند ڈال کے گئے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں صاف ہو سکتا. حل کیا ہے سر جی؟ یہ تو ہم لوگ عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, کیونکہ معاملات ایسے گمبھیر ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنس کریں گے یا ان کو ان کے اختیارات تک محدود کریں گے تو پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کے اندر اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں کہ ملک کو چلا سکیں. دیکھیں دنیا میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے کسی بھی ریاست کا. ہم کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں, امریکہ میں دیکھ لیجئے, لندن میں دیکھ لیجئے, جتنی بھی بڑی جمہوریت ہیں وہاں پہ ایک بڑا فعال رول ہے فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا. اب آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ آیا وہ کام ملکی مفاد میں کر رہے ہیں یا ذاتی مفاد میں کر رہے ہیں یا کسی کو ذاتی مفاد میں فیور دے رہے ہیں, اس کا تعین ہونا ضروری ہے. ہمیشہ سے وہ یہی کہتے رہے کہ صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان ہے, ملکی بقا, ملکی سلامتی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس چیز کو ثابت کون کرے گا, یہ صحیح ثابت کون کرے گا؟ تو نولی صاحب یہ جو ملک اس نہج پہ پہنچا, آپ نے پہنچایا, میں نے پہنچایا, انہوں نے پہنچایا نا. مقصد یہ ہے کہ اب جب ان کی چینج ہو گئی, نئے چیف آ گئے, وہی آئی ایس آئی ہے. ابھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی شور کہ جی کون منورنگ کر رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے؟ انڈیپینڈنٹ خان صاحب آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو, 2018 والا کام کرو, جو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. یہ اس کو تکلیف ہے, کیونکہ نہ وہ پہلے پاپولر تھا. آج بھی جو پاپولیرٹی آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹویٹر پہ نظر آتی ہے,
اس کے علاوہ ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ پاپولیرٹی نہیں ہے. جس دن ووٹ کاسٹ ہوگا اس کے دن پاپولیرٹی بھی پتہ چل جائے گی. ہم نے دیکھا نا بائی الیکشن کے اندر انہوں نے بڑی واضح برتری حاصل کی. دیکھیں وہ اگر 7 سیٹوں پہ خود کھڑا ہو گیا تو اس کو کیا یہ 245 سیٹوں پہ خود کھڑا ہوگا. بھائی کسی کو کھڑا کرو گے تو مقابلہ ہوگا نا. تو ایسا نہیں ہے. یہ گمک جو ہے انتخابات کا ایک بہت ڈیفرنٹ ہے. اور پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ اس طریقے سے اس کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی. 2018 میں آر ٹی ایس بند نہ ہوتا تو بھائی صاحب جیتے ہی نہ. 36 سیٹیں اس کو دیں. پھر انہوں نے آر ٹی ایس بند کرنے کے علاوہ جو بڑے کروشل حلقے تھے, میں اب ان کا نام نہیں لیتا, وہاں کے ٹیلی فون ٹاور بھی بند کر دیے. وہ میں نے کیے, وہ انہوں سے کروائے گئے نا. اور یہی فیض صاحب تھے اس وقت. تو مقصد یہ ہے کہ آپ غلط احکامات نہ مانیں. آپ نے جو ملکی مفاد میں کرنا ہے وہ ضرور کریں. اور ایسے کسی شخص کا ساتھ مت دیں جو اتنا آرٹیفیشل ہو. اس کو حکومت بھی دی. آپ نے گورنرز کا حال دیکھا تھا جب وہ کر رہے تھے. آپ نے معیشت ڈوبی کہاں سے. یہ آج